الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلقه القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عظیم نعمت سے انسانیت کو سرفراز فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یقیناً سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اس لیے کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خالق کائنات کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا، اور پھر اس اللہ کے مبارک کلام کی وضاحت اور تشریح اور توضیح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوئی۔ لہٰذا اللہ کا مقدس کلام ہماری ہدایت کے لیے اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت طیبہ اس اللہ کے مقدس کلام کے ہمارے لیے سمجھانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہوگی بلکہ آخرت کی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے اس سے بھی ہم ہمکنار ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت اسلام کے بارے میں، اس ایمان کی نعمت کے بارے میں، اس کے فوائد کو ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں بھی ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ اوس و خزرج یہ دو قبائل تھے، ان میں سینکڑوں برس سے دشمنیاں تھیں اور ہزاروں لوگ جو ہے آپس میں قتل ہو چکے تھے اور کسی کی جان کا کوئی تحفظ نہیں تھا، خوف رہتا تھا کہ کہیں اس کے علاقے سے اگر کوئی نکل گیا تو پھر واپس دوبارہ لوٹے گا یا نہیں، اس خوف میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن پھر حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی مدینہ طیبہ میں اور یہ دونوں قبائل اسلام لے آئے، اور حضور علیہ السلام نے اسلام کی برکت سے اور حضور کی مبارک صحبت کی برکت سے ان دونوں قبائل میں محبت، دوستی اور الفت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ تو یہ کس وجہ سے ہوئی؟ فقط رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں۔ اور خوف کی زندگی ہم سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ جو کراچی میں جو رہتا ہے اسے معلوم ہے کہ گھر سے بچہ بھی نکلتا ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں کہ بھئی جلدی گھر واپس آ جائے، اور سکھا سمجھا کے کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہو، کوئی گھیر لے، کوئی روک لے تو موبائل وغیرہ دے دینا، حجت مت کرنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ تو اس طرح کی خوف کی فضا میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں تو چلو کبھی ٹکرا بھی گیا کوئی، کبھی نہیں ٹکرایا تو صحیح سلامت واپس بھی آ گئے، لیکن وہاں ہر وقت یہ جہاں خوف، خطرہ، جان کا خوف، عزت کا خوف، یہ سارے خوف ہر وقت منڈلا رہے ہوں، اس ماحول میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ اور ایسے ماحول میں اگر امن و امان کی فضا قائم کر دی جائے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کی اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر لی،
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو دنیاوی فائدہ حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کا یہ ہوا کہ جس خوف کی فضا میں زندگی گزار رہے تھے، کچھ کر نہیں پا رہے تھے، ڈرا سہما آدمی کیا کر سکے گا؟ آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے؟ آزادی سے کاروبار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی کام اطمینان مطمئن رہتے ہوئے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان کی فضا نہ ہو تو انسان کی زندگی انتہائی تنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلام کی برکت سے، حضور کی مبارک صحبت کی برکت سے ان کے دل آپس میں جڑ گئے اور انہیں دنیاوی یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اطراف میں انتہائی امن و امان کی فضا قائم ہو گئی اور زندگی آسان ہو گئی۔ تو جہاں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائی گئی ہدایت کاملہ سے تعلق ہماری آخرت کو بہتر کرتا ہے، اس کا تعلق فقط آخرت سے نہیں ہے بلکہ صحیح انسانی زندگی کے لیے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا لازم اور ضروری ہے، ورنہ یہ انسانی زندگی حقیقتاً انسانی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ حیوانی زندگی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہم حصہ حاصل کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہ کریں تو اللہ نے دنیاوی فائدہ ذکر فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یعنی تمہیں دنیاوی یہ فائدہ حاصل ہوا کہ امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ اور مزید اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ کے اس تسلسل میں بیان فرماتا ہے کہ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے نہ صرف دنیا میں فائدہ حاصل ہوا بلکہ جو قوم بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، سورہ جمعہ میں بھی ہماری حالت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ وہ ذات اقدس جس نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، اور پھر حضور کے منصب کو ذکر فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ اللہ کی آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں، تمہارے تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں، تمہارے باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضور کی بعثت کے مقصد کو ذکر فرمایا اور پھر ہماری حالت کو بیان فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو کھلی ہوئی گمراہی ہمیں کہاں پہنچاتی؟ یقیناً تباہی سے دوچار کرتی۔ تو وہاں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فرما کر ہمیں ہماری حیثیت بتا دی کہ تم کہاں جا رہے تھے، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور یہاں پر فرمایا کہ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے تمہیں بچا لیا اس ہدایت کی وجہ سے۔ تو نہ صرف دنیاوی فائدہ اس اسلام کی بدولت انسان کو حاصل ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ اخروی فائدہ بھی اس دین متین اور اس کامل ہدایت سے وابستگی کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ کامل ہدایت اور یہ کامیابی کا سرچشمہ اور ذریعہ اور سبب ہمیں ملا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وسیلہ جلیلہ سے ملا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی آمد کا جب مہینہ آتا ہے تو ایمانی تقاضا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے ہمارا ایمان کہ ہم اس اللہ کے پیارے حبیب کی آمد پر خوشی منائیں، کیونکہ جس شخص کو اگر کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس دن کو وہ اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت، خوشی کا دن، جب سال گزر جاتا ہے تو ہم سالگرہ مناتے ہیں اور بہت سارے اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اور دیگر نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ معقول بات ہے کہ انسان جو ہے اس نعمت ملنے والے دن کو یاد رکھتا ہے۔ تو جب نعمت عظمیٰ ہمیں حاصل ہوئی تو بدرجہ اولا اس نعمت کو یاد رکھا جائے گا اور اس نعمت کے شکرانے کے طور پر جس طریقے سے محبت کرنے والے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں گے وہ کریں گے۔ اس کی کروڑ طریقے ہو سکتے ہیں، تو ہر جائز طریقہ جو ہے وہ ہر محبوب طریقہ جو ہے جس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو اس کی اجازت ہوگی۔ اس طریقے سے اگرچہ صحابہ نے اس طرز پر میلاد اگر نہ بھی منایا ہو
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ کی نعمت پر خوشی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس پر بدرجہ اولا شریعت کو مطلوب اور محبوب ہوگا، اور شکریہ ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی نئے طریقے بھی شکریہ ادا کرنے کے ایجاد ہوں گے، یا ادب اور احترام اور خوشی منانے کے ایجاد ہوں گے، بشرط یہ کہ ان میں کوئی ناجائز پہلو شامل نہ ہو، تو وہ بالکل جائز رہیں گے اور ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی جب ہم مناتے ہیں تو مختلف قسم کے طور طریقے جب اختیار کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی مجالس کا انعقاد، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے علامہ بیگ صاحب جو ہیں اور یہاں مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے، اور یہ ہم تو آتے ہیں تو ہمیں ایک پروگرام جو ہے آرگنائزڈ مل جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 20 دن پہلے مجھ سے رابطہ کر کے ٹائم لیا، تو یہ 12 دن کا پروگرام، اس کا اہتمام کرنے میں اچھی خاصی محنت اور توانائی صرف ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ایک شخص جو ہے یا مسجد انتظامیہ کے چند لوگ یہ اہتمام ہمارے لیے کر رہے ہیں کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار کی جھلکیاں ہم تک پہنچ جائیں، تاکہ ہماری کسی درجے میں کوئی نہ کوئی اصلاح کا سامان کیا جا سکے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس مجلس کو، اس محفل کو کامیاب بنائیں، اور وہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں حاضری کو یقینی بنائیں، نہ صرف اپنی حاضری کو، بلکہ کوشش کریں کہ مسجد کو آباد کریں اور اطراف کے لوگوں کو دعوت دے کر جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کو مسجد میں لائیں، تاکہ یہ پیغام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک تک پہنچے۔ بعض اوقات ایک جملہ اثر کر جاتا ہے، پوری تقریر اثر نہیں کرتی، ایک جملہ اثر کر جاتا ہے اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے کسی شخص کی اصلاح ہو جائے تو جان لے کہ یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس دور کے اعتبار سے سب سے بڑی دولت ہوا کرتا تھا، مہنگی ترین چیز، یعنی اس کو اگر آپ آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو پجیرو 20 کروڑ روپے کی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے کسی شخص کا تیری وجہ سے ہدایت پا جانا۔ تو نہ صرف اپنے آپ کو ان مجالس کے لیے پابند کریں اور اس کو اس طرح سے کامیاب بنائیں، بلکہ دوسروں کو دعوت دیں اور ان کو لے کر آئیں۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، اور ایمان کا تقاضا اور حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جب لوگوں نے اتنا اہتمام کیا ہے تو ہماری کوشش اس میں کیا ہے اور ہم کس درجے میں ان کی معاونت کر سکتے ہیں۔ تو اپنی حاضری یقینی بنائیں اور حاضری کے ذریعے سے اس کو کامیاب بنائیں۔ دوسری چیز کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ رسم نہیں ہے کہ آئے بیٹھے، یہ بھی باعث سعادت ہے کہ جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں گے آپ کو ثواب تو ملتا رہے گا، جتنی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سنتے رہیں گے تو یہ باعث سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور اس سے سب کو حصہ ملے گا۔ لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ جو کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اس اللہ کے پیارے رسول کی پاکیزہ زندگی سے چند چیزیں حاصل کر کے اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی کو حقیقی انسانی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو پہلی چیز حاضری، اور دوسری چیز جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کی روشنی میں اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے ان اعمال پاکیزہ کو اختیار کرنا کہ وہ ایسے اعمال ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا کریم رب جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر طرح کی نعمتیں دی، عزت دی، وقار عطا فرمایا، ہمیں جسمانی طور پر سلامتی اعضاء عطا فرمایا، میں اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، میری خوشی چاہتے ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مبارک اللہ کی رضا کے عین موافق ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس کے عین موافق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو اگر آپ اپنی اس زندگی کا شکریہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنا چاہتے ہو اس احسان کا،
اپنے اعضاء کی سلامتی کا کہ آنکھیں عطا فرمائی، ہاتھ سلامت دیے، چلنے پھرنے کے قابل کیا، سانس صحیح آتا جاتا ہے، ذہن صحیح کام کرتا ہے، یہ سارے اعضاء کی سلامتی کا اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خوشی کن اعمال و افعال میں ہے وہ نہ ہم اپنے حواس سے جان سکتے ہیں نہ اپنی عقل سے جان سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بس یہ دو ہی آلات ہیں علم کے، ان آلات سے اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جان سکتے۔ ہاں یہ جان سکتے ہیں کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو شکریہ کہنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اتنا تو عقل بتاتی ہے، لیکن وہ خالق کن اعمال سے خوش ہوگا یہ پتہ چلے گا جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو دیکھیں گے کہ حضور کا ہر عمل اللہ کی رضا کے عین موافق ہے۔ تو اگر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو شکریہ اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں اور پھر اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وافر حصہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب بیان کیا جاتا ہے تو سیرت طیبہ کا بیان کیوں ضروری ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف تو ابن حزم کی میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں کہ ابن حزم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا غور سے مطالعہ کرے، تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، تو وہ ضرور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کردار کا شخص ضرور اللہ کا رسول ہے۔ یہ پاکیزہ اور یہ عالی شان اور یہ ذیشان کردار جس شخص کا ہے، جس کی ہسٹری اتنی محفوظ کی گئی ہے اور یہ حق پر مبنی ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ چیز بالکل مشہور، معروف اور کتابوں میں موجود ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، وہ جب اس کا غور سے مطالعہ کرے گا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کردار کا حامل ضرور اللہ کا رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو حضور سے کفار قریش معجزات طلب کیا کرتے تھے۔ حضور نے انہیں مختلف اوقات میں معجزات دکھائے اور لوگ معجزات دیکھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج کے دور میں کیا معجزہ ایک کافر کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک وہی قرآن عظیم جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور اس کی جلالت شان یہ ہے کہ پہاڑ پر اتار دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے جلال، اس کلام کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن حضور کے قلب اطہر نے اس کلام اقدس کو برداشت بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا اور پھر لوگوں کی ہدایت کا سامان بھی کیا۔ تو قرآن میں غور کرو تو قرآن یہ بتا دے گا کہ یہ واقعتاً حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غور سے مطالعہ کرنا یہ کہنے پر مجبور کر دے گا کہ اس کردار کا شخص جو ہے وہ ضرور اللہ کا رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں اگرچہ حضور ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، لیکن قرآن ایک معجزے کی شکل میں موجود ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو دین اسلام میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اور ایسے کئی جو ہے مشاہدات موجود ہیں کہ بعض لوگوں نے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، کوئی نقص نکالنے کے لیے اسلام کی اسٹڈی شروع کی، اور جب ان پر حقانیت واضح ہوئی تو اعتراض کیا کرنا تھا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ تو حضور کی سیرت طیبہ جو ہے وہ آج کے دور میں بھی ایک معجزاتی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کا تدبر کے ساتھ مطالعہ اسلام میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمان جب حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، جسے وراثت میں ماں باپ سے اسلام مل گیا، اس کے دل میں اگر محبت بڑھنی ہے تو محبت کے بڑھنے کا سبب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بغور مطالعہ ہے، اور یہ مطلوب شرع ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی شخص سے محبت اس وقت تک کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ اس کو جان نہ لیں؟ کیونکہ جب جانیں گے
تو کردار کا ستھرا پن، کردار کی رفعت، کردار کی بلندی اور کردار کی عظمت جو ہے آپ کے دل میں اس شخصیت اور اس ذات کی محبت کو پیدا کرے گی. اور جیسے جیسے آپ اس مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں گے یہ اس ذات اقدس کی محبت اور عظمت کو دل میں بڑھاتی رہے گی، اور یہ سبب اور ذریعہ بنے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت کا. اور جب یہ کامل محبت حاصل ہو جائے گی تو ایمان بھی درجہ کمال پر پہنچ جائے گا. تو شریعت کا مطالبہ ہے کہ اے لوگو تمہیں اپنے ایمان کو درجہ کمال پر پہنچانا ہے، اور درجہ کمال پر اللہ کے پیارے رسول کی محبت کے بغیر پہنچ نہیں سکتا، اور سیرت کے مطالعے کے بغیر محبت بڑھ نہیں سکتی، محبت اتم درجے میں درجہ کمال پر پہنچ نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال ایمان شریعت کا مطالبہ ہے، اور کمال ایمان کا سبب محبت ہے، اور محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے حاصل ہوگی. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اتنی اتنی زندگیاں گزر جاتی ہیں، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 برس کا ہے. کیا اس نے اپنی ترجیحی فہرست میں، اپنی پرائیورٹی لسٹ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کو جگہ دی ہے؟ اس نے کوئی کتاب ایسی مختص کی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی ہوں؟ اس حالات زندگی کو پڑھنے سے آپ کو مشکل وقت میں طاقت ملے گی کہ میرے نبی نے صبر کیسے کیا ہے مشکل وقت میں، میرے نبی نے اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ کیسے کر کے دکھایا ہے، میرے نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، میرے نبی نے حسن معاشرت کا کیسے ایک معیار قائم کر کے اپنی ذات اقدس سے دکھایا ہے، میرے نبی نے لوگوں کی عزت اور لوگوں کو کیا، عورتوں کو اور لوگوں کو کیا مقام احترام دیا ہے. جب یہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے تبھی تو ہمیں معلوم ہوگا، اور پھر نبی سے محبت ہوگی تو پھر نبی کے رنگ میں بھی انسان بننے کی کوشش کرے گا کہ یہی وہ سیرت پاک ہے جس سے نہ صرف انسانی دنیاوی حیات اصلاح پذیر ہوتی ہے، اور ایک بہترین جو آئیڈیل سوسائٹی اور معاشرہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. آئیڈیل سوسائٹی کی تمنا ہر ایک کی ہے، مجھ پر ظلم نہ ہو، بہت اچھے لوگ ہوں، دھوکہ نہ دیتے ہوں، سچ بولتے ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو اچھائی مطالبہ ہر ایک کا ہے، لیکن اس اچھائی کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے اے مسلمان تو نے کتنی کوشش کی ہے، تو نے کتنا حصہ ملایا ہے. مطالبات ہر ایک کے اپنے اپنے، لیکن کوشش کتنی کی ہے. آج ہم اپنی خواہشات ہوتی ہیں، مجھے فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں مقام تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ہوتی ہے یا نہیں؟ یا صرف فرض کر کے اور خواب کی دنیا میں رہتے وہ اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچتا. پہلے ایک ٹارگیٹ متعین کرتا ہے اور پھر اس تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے کامل طور پر سبب کو اختیار کرتا ہے، مشقتوں سے گزرتا ہے، تب منزل پاتا ہے. اے بندے تو نے کیا کوشش کی ہے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں، اس حیات کو حاصل کرنے کے لیے جو واقعتاً خالق کی نظر میں انسانی زندگی ہے. ورنہ اگر یہ خواہشات ہی کا پیکر ہے اور نفس کی آنے والی ہر بات مان کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کھاتا پیتا حیوان بھی ہے اور افزائش نسل تو حیوان بھی کرتا ہے. اگر ہم بھی یہی کریں فقط تو پھر ہم میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ تو اصل تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا حقیقتاً انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ یہ صورتاً اور شکل کے اعتبار سے تو انسانی حیات پر نظر آتا ہے، لیکن واقعے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ نفس کا مارا ہوا ہے اور حیوانیت کے بوجھ تلے دبا ہوا انسان ہے جو صرف حیوانی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے واقعی حقیقی انسانی زندگی گزارنی ہے تو حضور کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں جگہ دینا لازم اور ضروری ہے. تو پہلی بات یہ کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اس سے ایمان کی دولت نصیب ہوگی. مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ کمال ایمان تک پہنچا دے گا، ایمان کو کامل کر دے گا. اگر حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو یہ کمال ایمان تک پہنچائے گا، اور کمال ایمان شریعت کا مطالبہ ہے. اسی طرح سے مزید یہ کہ لوگوں کو جاننا کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے. آپ اتنے حضرات بیٹھے ہیں، ان میں سے میں بعض کو جانتا ہوں، بعض کو نہیں جانتا. ہم ہر ایک کو جان نہیں سکتے ہیں،
نہ ہر ایک ہمیں جان سکتا ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کو جاننا ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ تو باقی لوگوں کو جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہزاروں آئے ہزاروں چلے گئے، ہم بھی آئے ہیں، ہمیں کوئی جانے نہ جانے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جن کو جاننا، جن کی سیرت کا علم حاصل کرنا، جن کے مبارک کردار میں غور و تدبر کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور جن کے کردار سے جاہل رہنا اور جہالت میں رہنا یہ شقاوت قلبی کا باعث ہے، انسان کو شقی القلب اور سخت دل بنا دیتا ہے۔ تو دو چیزیں معلوم ہوئیں، بلکہ تین چیزیں۔ حضور کی سیرت طیبہ اسلام میں داخلے کا سبب ہے، معجزہ ہے حضور کی سیرت۔ دوسرا، مسلمان اگر اس کا مطالعہ مسلسل کرتا رہے تو یہ کمال ایمان کا باعث ہے۔ تیسرا، یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کے حالات پڑھنے سے ہماری نجات یقینی ہوگی، اور اس سے صرف نظر کرنے سے ہم شقی القلب ہو جائیں گے۔ تو ان تین باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان میں داخلے کا سبب ہے، بہت اہم چیز ہے۔ یہ حضور کی محبت بڑھاتے بڑھاتے ایمان کو کمال تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اور تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمارے لیے اخروی نجات کا باعث ہے، اور اگر اس سے صرف نظر کیا جائے، اس سے منہ پھیر لیا جائے اور اس کو ترجیحی بنیادوں پر اس سے تعلق قائم نہ کیا جائے تو پھر یہ دل کی سختی اور بدبختی کا باعث بنے گا۔ کوئی بدبخت ہونا نہیں چاہتا، لیکن صرف ہونا نہ چاہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو کچھ اپنے طور پر اہتمام کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک سیرت سے تعلق قائم کیا جائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا ذکر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ کمال اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں اختیار فرمایا کہ بڑا تاکیدی کلام فرمایا، بہت تاکیدی کلام فرمایا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ بھی جاری فرما دے، ایک سادہ سا جملہ، تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیم کا بیان فرمایا، اور اس کی ابتدا جو ہے انا سے فرمائی۔ انا تاکید کے لیے آتا ہے، حرف تحقیق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک۔ تو بھئی بے شک سے کیوں شروع کیا؟ بس یوں فرما دیتے کہ یہ نبی بڑے عظیم اخلاق والے ہیں، سمپل اسٹیٹمنٹ۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ خالق کائنات، وہ جلیل القدر، وہ عظمت والا رب اپنے حبیب کے بارے میں فرمائے، کسی کے بارے میں فرمایا ہے؟ تو بس یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے، آپ کی رفعت اور عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام فرمایا کہ تاکیدی کلام اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب سامنے والا کسی شک و شبے میں مبتلا نہ رہے، کہ اگر تم کسی شک و شبے میں مبتلا ہو نا، بے شک، تو تاکیدی کلام کیا جاتا ہے۔ انکا، بے شک آپ، لعلی خلق عظیم، اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ایک تو انا فرمایا، دوسرا خبر پر لام، علا پر لام تاکید داخل فرمایا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور۔ تو بے شک بھی فرمایا اور فرمایا ضرور، تو یہ ڈبل دوہری تاکید ہو گئی کہ جس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو دوہری تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جملہ اسمیہ خبریہ کے ذریعے یہ بات واضح فرمائی، اور جملہ خبریہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشگی کی دلیل ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ جو اگر میں کہوں یہ ڈاکٹر اچھا علاج کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ جتنی دیر علاج کر رہا ہے اتنی دیر ہی تک وہ صفت اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ بہت ماہر ڈاکٹر ہے، تو اب ہمیشگی والا معنی پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو کر رہا ہے میں جملہ فعلیہ کے ذریعے سے کسی کی خوبی بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے جملے میں جملہ اسمیہ کے ذریعے سے کہ وہ صفت اس کے ساتھ ہمیشہ ہے کہ یہ بہت اچھا معالج ہے۔ تو اب کس وقت میں اچھا معالج ہے؟ بھائی ہمیشہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جملہ اسمیہ کے ذریعے سے جس بات کو بیان کیا جاتا ہے
وہ جملہ فعلیہ کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اتنا ہی تاکیدی کلام کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو ذکر فرمائے، انکا بلا شبہ آپ لعلی ضرور خلق عظیم، اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اب یہاں دو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کروں تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ علا اور خلق اور عظیم، چلے تین الفاظ۔ خلق جو ہے وہ اخلاق کی جمع ہے، اور اخلاق کہتے ہیں یہ ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ ایک ایسا ملکہ ہے اور استعداد ہے، یعنی صلاحیت ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے، اس صلاحیت کی وجہ سے اس شخص کے لیے اچھے افعال کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس شخص کو کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آنکھ بلا تکلف دیکھتی ہے یا نہیں؟ آپ آنکھیں بند کرو، دیکھنا بند۔ آنکھیں جیسے ہی کھولو گے تو آنکھیں بلا تکلف دیکھنا شروع کر دیں گی، یا آپ کو کوئی تکلف کرنا پڑے گا؟ نہیں، کھلیں گی دیکھنا شروع کر دیں گی۔ اسی طرح کان بلا تکلف سنتے ہیں یا نہیں؟ بس اگر جیسے ہی کسی کی آواز آئے گی کان سن لے گا۔ سننے کے لیے کوئی تکلف، کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جس طرح آنکھ بلا تکلف دیکھتی ہے اور کان بلا تکلف سنتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ کچھ اچھی عادات کسی شخص کا اخلاق ہیں، یعنی حسن معاشرت، حسن اخلاق، شجاعت، صداقت، امانت، دیانت، یہ کسی کا اخلاق اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس سے وہ بلا تکلف صادر ہو، بناوٹ نہ کرنی پڑے، اسے محنت نہ کرنی پڑے، جب بھی منہ کھولے سچ بولے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ سچ اس کا اخلاق ہے۔ اور اس کو سچ بولنے کے لیے بناوٹ کرنی پڑے، تکلف کرنا پڑے، ماحول کو دیکھ کر وہ سچ بولتا ہو، باقی جھوٹ بھی بول دیتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اس کا اخلاق نہیں ہے۔ تو اخلاق ایک ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس میں ہوتی ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے اچھی عادتیں، اچھے افعال بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلف کے صادر ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تمام تر اعلیٰ ترین عادتیں آپ کا اخلاق ہیں، یعنی وہ جو اعلیٰ کردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تمہارے سامنے بناوٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں ہی ایسے، یہ جب بھی منہ کھولیں گے ان کی زبان سے سچ ہی سچ نکلے گا۔ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ حضور کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا حضور کبھی غضب کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہمیشہ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، تو رک جایا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو آپ فرماتے میں نے بند کر دیا، اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا حضور دیگر اصحاب نے مجھے یہ کہا ہے تو میں نے لکھنا روک دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری ہر بات لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس دہن اقدس سے سوائے سچ کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو چاہے کیفیت کوئی بھی ہو، میری زبان اقدس سے سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی اہتمام، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے نبی کو صداقت کے لیے، امانت کے لیے، شجاعت کے لیے، ہر بلند کردار کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے لوگو میں اپنی اس دعوت دین پر، اپنی اس تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ جو میرا کردار تمہارے سامنے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دکھانے کے لیے، میں جیسا جلوت میں ہوں ویسا ہی خلوت میں ہوں، جیسا پاکیزہ کردار لوگوں کے سامنے میرا ہے ویسا ہی میرے گھر والوں کے ساتھ اور تنہائی میں میرا کردار پاکیزہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے اخلاق ہیں، اور اخلاق ہوتا ہی وہ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی بناوٹ اور تکلف کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور دوسرا عظیم کا مطلب بڑا کہ جس کی بلندی کو کوئی نہ پہنچ سکے، اس کو کلام عرب میں عظیم کہتے ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا، اور یہاں پر علا کا صیغہ فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اور علا کا مطلب ہوتا ہے
غالب آ جانا، چھا جانا، قبضہ کر لینا، اس معنی میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ اخلاق عظیم کے بلند مرتبے پر، یعنی اخلاق عظیم پر آپ کا قبضہ ہے، یعنی جو کچھ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ظاہر ہوگا وہی اچھا اخلاق ہے۔ جو کچھ حضور کی ذات اقدس سے ظاہر ہوگا، غضب فرما رہے ہیں تو یہی اخلاق ہے، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں یہی اچھا اخلاق ہے، کسی کو کسی اسلام کی کوتاہی پر حد جاری کرتے ہوئے سزا دے رہے ہیں یہی اچھا اخلاق ہے، کسی کا چوری کے بدلے میں چوری کی سزا کے طور پر ہاتھ کاٹ رہے ہیں یہی اچھا اخلاق ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہے اخلاق پر، اور گویا کہ یہ اچھی عادات اور اخلاق جو ہیں وہ مرکب کی طرح ہیں، سواری کی طرح ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راکب ہیں اور شاہ سوار ہیں اور سوار ہیں۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان اخلاق حسنہ پر قبضہ ہے، آپ غالب ہیں، یعنی معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، یعنی آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو کچھ کمالات محمدیہ اور صفات احمدیہ ظاہر ہوتی ہیں وہ خود بخود پھوٹ پھوٹ کر ظاہر ہو رہی ہیں، خود بخود، جس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو جتنے کمالات اور اوصاف عطا فرمائے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تنہا بلکہ اس سے زائد وہ ساری کے ساری صفات اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، کہ خلت ابراہیم بھی یہاں پر ہے، اخلاص موسیٰ بھی ہے، صدق اسماعیل بھی ہے، صبر یعقوب بھی ہے، اور تواضع سلیمان بھی ہے، سب کچھ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں جمع ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے ظاہر کو بڑا جمیل بنایا اللہ تعالیٰ نے، خوبصورت بنایا، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا۔ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے باطنی صفات جو ہیں اخلاق کریمانہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ اسی طرح امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں کہ فاقد نبیین فی خلق و فی خلق، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے ظاہری حسن میں بھی اور باطنی حسن میں بھی فاقہ، سب سے فوق ہیں، سب سے بلند تر ہیں۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، کہ علم اور کرم میں ان کے کوئی قریب بھی نہیں پہنچا ہے۔ ایسا کرم اور ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، کہ یہ اللہ کا پیارا حبیب فضیلت کا آفتاب ہے۔ ہم كَوَاكِبُهَا، یہ دیگر انبیاء کرام اس آفتاب کے ستارے ہیں۔ ستارے کس سے روشنی لے کے چمکتے ہیں؟ سورج۔ تو حضور آفتاب نبوت ہیں، ہم کواکبها، یہ دیگر انبیاء اس کے تارے ہیں۔ اسی آفتاب رسالت سے یہ روشنی لے کر لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے رہے، جب تک کہ حضور اس دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ آفتاب رسالت طلوع کر آیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر کے بھیجا، تو جب وہ آفتاب رسالت طلوع کر آیا تو تمام تارے چھپ گئے۔ یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، کہ یہ تمام انبیاء اب اسی آفتاب رسالت کے انوار کو گمراہی کی ظلمتوں میں لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں، کہ جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے دیگر انبیاء نے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی بڑی عظمت کا ذکر فرمایا، اور اخلاق، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اخلاق اچھی عادات کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت کثیر پہلو ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ پہلو ہو سکتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا حضور کا، لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، غلاموں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، حضور کی جنگی حکمت عملی کے معاملے میں حضور کیسے تھے، حضور لیڈر کیسے تھے، یہ سارے شعبے حضور جو ہیں وہ حضور کے اخلاق کریمانہ
کے اندر موجود ہیں، تو ان تمام کا احصاء تو نہیں ہو سکتا۔ بس چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر کے بیان کو ختم کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے تعلق یعنی حسن معاشرت کے سلسلے میں آپ کے کردار کی عظمت کا معاملہ کیا تھا، تو اس میں چند حدیثیں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی کام کے متعلق فرمایا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور کسی کام کے متعلق فرمایا ہو کہ ایسا کیوں نہیں کیا، کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام جو ہے وہ نہیں کرنا تھا تم نے کیوں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 9 برس تک حضور کے ساتھ رہا، کبھی حضور نے یہ فرمایا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب حسن اخلاق حضور کا دیکھیں اپنے غلاموں کے ساتھ، وہ ایک ڈسپلن باس اور ملازم کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حضور کا اللہ کی ذات اقدس پر توکل دیکھیں۔ ایک بار آپ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا حضرت انس سے، تو عائشہ صدیقہ کچھ فرمانے لگی تو حضور نے فرمایا کچھ مت کہو اسے، کیونکہ اگر یہ برتن ٹوٹنا نہ ہوتا، اللہ نے مقدر نہ فرمایا ہوتا تو نہ ٹوٹتا۔ تو اللہ کی تقسیم پر اس درجے میں حضور راضی ہیں، اور یہی میسج دے رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم پر، اس کی قدرت پر، اس کے لطیف ہونے پر، اس کے رحیم ہونے پر، اس کے کریم ہونے پر، اس کے ظالم نہ ہونے پر اگر بھروسہ کرو گے تو جو کچھ اس نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے تم اس پر بھروسہ کر لو گے، توکل کر لو، تم اس پر راضی ہو جاؤ گے۔ تو حضور نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل سکھایا، اور اپنے غلاموں سے اس درجے میں حضور اس نے سلوک فرمایا کرتے کہ 9 برس میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس میں آدمی تھوڑا بہت چاہے کتنا ہی نرم طبیعت کا ہو، لیکن کبھی کبھار جو ہے خارجی ماحول بھی انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ جیسے کبھی کوئی راستے میں خامخواہ لڑنے لگ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی گھر سے لڑ کے آئے ہو کیا؟ تو انسان پر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کر جاتا ہے، لیکن 9 برس میں ایک بار بھی نہیں۔ اس کا مطلب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا تھا یا نہیں تھا؟ کفار کیا کچھ نہیں کرتے تھے، ان تمام مصیبتوں کے باوجود، ان تمام دل آزاریوں کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ذات اقدس پر کنٹرول کتنا ہے، قابو کتنا ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی یہ 9 سال میں نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ حضرت انس یہی روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھے، یہودی تھا۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ بچے گا نہیں، آخری وقت ہے اس کا، تو حضور نے کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بھی کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، تو جب باپ نے بھی یہی کہا تو پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو حضور اس درجے میں کوشش فرمانے والے کہ اس کو ایمان کی دعوت دی اور اس نے ایمان کو قبول کر لیا، اور اس پر حضور خوش ہو رہے ہیں جیسے بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ تو حقیقتاً میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص ہدایت پا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ہدایت پا گیا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، کوشش انتہائی فرماتے تھے، میں لوگوں کی کمرے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لوگ پھر بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ انتہائی کوشش کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن بھی کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے۔ کسی چیز کی بہت زیادہ چاہت ہونا تو اس کو حرص کہتے ہیں، اور یہ چاہت رکھنے والا حریص کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بہت زیادہ چاہت رکھتے ہیں؟ بالمؤمنین، مومنوں کے بھلائی چاہنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی نہیں ہے۔ تو حضور نے بڑا اللہ کا شکر ادا فرمایا، یہ حضور کا رویہ لوگوں کے ساتھ۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے جب فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے غلام جو ہیں، خدام، وہ پانی سے بھرے برتن حضور کے پاس لے آتے تھے، پانی سے بھرے برتن،
اور وہ حضور سے گزارش کرتے تھے کہ حضور اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیں، تبرک حاصل کرتے تھے۔ آج لوگ تبرک حاصل کرنے کو شرک اور پتہ نہیں کس کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور اپنا برتن حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، حضور اس میں اپنا دست اقدس ڈال دیں۔ اچھا چلو کوئی کہے کہ بھئی صحابہ تو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، انہیں تو پورا معلوم نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اگر وہ غلط کر رہے تھے تو ان کو منع کرتے، منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اور ہاتھ ڈال کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں اس میں برکت، یہ باعث برکت ہے۔ حضور نے اپنے بال مبارک جب حجامت کروائی، بال ترشوائے، تو صحابی کو بلایا اور بال عطا فرمائے کہ لوگوں میں اسے تقسیم کر دو۔ آپ نے کبھی کیا ایسا؟ ہمارے بال تو نائی کی دکان پہ رول رہے ہوتے ہیں، پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں، حضور نے تقسیم فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا حصہ ہے، حضور کے جسم پر اگا ہوا بال نا، کتنی عظمت۔ یہاں تو جس چیز سے حضور کا جسم اطہر مس کر جائے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیارے حبیب اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام بلند رکھتے ہیں، بہت زیادہ برکات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، وہ ضرور منتقل ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد ممبر کے پاس تشریف لاتے، جس ممبر پر حضور بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ اس بیٹھنے کی جگہ پر ایسے ہاتھ پھیرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں صحابی؟ یہ بریلوی تھے کیا؟ صحابی ہیں۔ ہم صحابہ ہی کے طرز پر چلتے ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی جہنم میں جائیں گے۔ وہ کون سا ہے؟ حضور ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جس پر حضور ہیں یعنی حضور کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، اور صحابہ ایک جماعت ہیں اور ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، لہٰذا اہل کہلائے۔ اس سے نکلا اہل سنت و جماعت۔ تو جو حضور کے اور حضور کے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی نجات پانے والا فرقہ ہے۔ باقی جو 72 فرقے ہیں ان کا حال دو حال سے خالی نہیں ہے، کہ اگر ان کی گمراہی، ظاہر حق تو ایک ہی ہے نا، اس کے علاوہ گمراہی ہے، تو گمراہی میں اگر وہ حد کفر تک پہنچ گئے ہوں گے، جیسے مرزائی، قادیانی، احمدی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو جو حد کفر تک پہنچ گئے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جس کی گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچی ہے اور اس گمراہی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، جب کفر نہیں ہے تو وہ مسلمان تو ہے لیکن گمراہ ہے، تو وہ اپنے بد عقیدگی کی اور بد عملی کی سزا پا کر جنت میں جائے گا۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ غور کریں کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو صحابہ کرام سے 1400 برس سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی اللاتی بہن ہیں، یعنی باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، باپ صدیق اکبر ہیں دونوں کے اور مائیں مختلف ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ان کے پاس حضور کا ایک جبہ مبارک تھا، وہ میں نے لے لیا، اور پھر جب میرے پاس جو ہے کوئی مریض آتا بخار وغیرہ کا تو میں اس جبے کو بھگوتی اس پانی میں اور اس کو پلا دیتی، شفا یاب ہو جاتا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صحابیہ ہیں، حضور کے جبہ مبارک سے برکت حاصل کر رہی ہیں، عمل کر رہی ہیں، لوگوں کو پیغام دے رہی ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اب غور کیجئے کہ وہ صحابہ آ رہے ہیں برتن لے کر فجر کی نماز کے بعد، حضور اس میں ہاتھ ڈبو دیں، حضور ہاتھ ڈبو دیتے تھے اور حضور نے منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ نبی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جب میں اور آپ کسی برائی کو دیکھیں گے تو حدیث پاک ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم يستطع، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، قوت نافذہ نہیں ہے اس کے پاس، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے اس کو روک دے۔ فإن لم يستطع، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، تو دل میں تو کم سے کم اسے برا جانے، وذلک اضعف الایمان، اور جان لو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے لیے 3 درجے نہیں ہیں، 2 ہی ہیں، یا تو ہاتھ سے روکیں اگر کسی برائی کو دیکھیں، یا زبان سے منع کر دیں، کیونکہ نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور نبی اس پر خاموش رہیں تو یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔
اس کو حدیث ثبوتی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی، حضور نے کچھ فرمایا وہ قول والی حدیث بن گئی۔ ایک ہوتی ہے حدیث فعلی، حضور نے کوئی کام کیا، فعل کیا تو وہ فعل جواز کی دلیل، وہ جائز فعل ہوگا تبھی تو کیا، تو وہ حدیث فعلی قرار پاتی ہے۔ ایک یہ کہ حضور کے سامنے حضور نے نہ کچھ کہا نہ کچھ کیا، بلکہ حضور کے سامنے کسی شخص نے کوئی عمل کیا، حضور نے روکا نہیں، اس کو حدیث ثبوتی کہتے ہیں، حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو حضور کی خاموشی بولیں جواز کی دلیل ہے۔ تو حضور نے نہ صرف خاموشی اختیار فرمائی بلکہ ان کے مطالبے پر جو ان کا عقیدہ تھا کہ حضور اس پانی میں ہاتھ ڈال دیں گے تو یہ پانی بابرکت ہو جائے گا، ان کے عقیدے کی توثیق کر دی، اس کو ایکنالج کر دیا اور پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ اگلی بات بڑی مزے کی ہے، وہ آپ غور فرمائیں کہ حضور کا حسن اخلاق، حسن معاشرت کے اعتبار سے کس درجے پر تھا۔ تو راوی روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے خدام پانی سے بھرے ہوئے برتن لے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس ڈال کر برکت عطا فرماتے۔ آپ ہر برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ نہایت سرد صبح میں پانی لے کر آتے تھے، انتہائی ٹھنڈا پانی، سخت سردی کا موسم، اور مدینے کا موسم جو ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہ جذب کر لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے موسم کو۔ گرم ہے تو گرمی کو ایبزارب کر لے گا، اور پھر ہوا چلے گی ریت پر تو لو ایسی زبردست ہوگی کہ طبیعت سیٹ ہو جائے۔ اسی طرح وہ ٹھنڈک کو بھی جذب کر لے گا، تو اس ٹھنڈی ریت پر ہوا چلے گی تو پھر سردی بھی اسی درجے کی ہوگی۔ تو سخت سرد صبح میں وہ پانی بھر کر لا رہے ہیں، ٹھنڈا برف جیسا پانی۔ حضور کسی کو منع نہیں کرتے تھے، اس میں بھی ہاتھ ڈال دیا کرتے تاکہ وہ جو امید لے کر آیا ہے نا امتی، وہ خالی نہ جائے۔ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ اور حضور کا طرز عمل لوگوں کے ساتھ اس درجے میں بہترین تھا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور کے سامنے آتا تو آپ اس سے مصافحہ فرماتے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور سے مصافحے کا موقع مل جائے، اور یہاں حضور خود کوشش فرما رہے ہیں۔ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ہم لائن میں لگ کر کے بھئی موقع مل جائے دست بوسی کا، قدم بوسی کا، سعادت ہے۔ وہاں حضور جو ہے وہ خود مصافحہ فرماتے، توجہ فرماتے، اور جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑتا حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک وہ ہاتھ خود نہ کھینچتا تھا حضور اپنا ہاتھ مبارک نہیں کھینچتے تھے، اور جب تک وہ اپنا چہرہ نہ پھیرتا آپ اس سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے۔ ہاتھ ملایا حضور چھوڑتے نہیں تھے، وہ کھینچتا تھا تو حضور چھوڑ دیتے تھے، پھر وہ جب پلٹتا تھا تو حضور دوسری طرف پلٹتے تھے، اس وقت تک جب تک کہ وہ چہرہ نہ پھیرے حضور اس ہی کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، بلند ترین مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات اقدس کے بعد مخلوق میں بزرگ و برتر کوئی ذات اقدس ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایک طرف یہ مقام و مرتبہ، اور دوسرا معاملہ یہ کہ اپنے غلاموں سے حضور کا سلوک کس درجے میں ہے کہ حضور خود توجہ فرما رہے ہیں، خود مصافحہ فرما رہے ہیں۔ جب تک وہ پھر نہیں رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی طرح مزید یہ فرمایا کہ اور کبھی بھی آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے والے کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، یعنی سیلف ریسپیکٹ، لوگوں کی عزت نفس کا اس درجے میں خیال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی نے اس طرح سے نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی شخص کی طرف پاؤں پھیلائے۔ ویسے چلیں یہ جائز بھی ہے، کر سکتے ہیں، کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بزرگ شخصیت ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درجے میں لوگوں کی کیفیات کا خیال فرمایا۔ مزید یہ بس آخری حدیث ذکر کر کے بیان ختم کروں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر والے دن ہم 3 لوگ ایک اونٹ پر تھے، سواریاں کم تھیں، اسلحہ بھی کم تھا، 313 افراد وہاں پر 1000 اسلحے سے لیس پوری تیاری کے ساتھ تھے، اور یہاں معاملہ کمزور تھا بظاہر۔ تو ہم 3 لوگ ایک اونٹ پر تھے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو لبابہ، حضرت علی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا تھوڑا سفر کرنے کے بعد ہر ایک کی باری آتی تھی، وہ بیٹھتا تھا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کے چلنے کی باری آئی تو دونوں صحابہ کرام یعنی ابو لبابہ اور حضرت علی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی جگہ ہم چل لیتے ہیں۔
صحیح ہے کہ غلام یہ آفر کرے گا، اس کا ایمانی تقاضا اور محبت اس کو ابھار رہی ہے کہ حضور کو نہ چلنے دیا جائے، خود تھوڑی تکلیف برداشت کر لی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، یعنی میرے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نہ ہی میں تم سے زیادہ اجر سے بے نیاز ہوں۔ مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، میں بھی پیدل چل کر میدان جہاد کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے پیارے حبیب، اور اجر، آج ہمیں اجر کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی نا، فلاں چیز میں اجر ملے گا، نیکیوں کو معاذ اللہ بعض اوقات چھوٹا سمجھ کر اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو کوئی عام نیکی جو ہے وہ اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ تو بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کی مہربانی ہے۔ تو غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تو کائنات میں ہدایت کا نور پھیلا ہے، اور کیسی بزرگ ہستیاں حضور کی دعوت کے سبب ایمان لائیں، اور کیسی لوگوں نے نیکیاں کی، اور قیامت تک جو بھی شخص جو نیکی کرے گا اس کا اجر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں تو جائے گا ہی جائے گا۔ آپ کسی کو دعوت دیں، وہ نیک بن جائے، وہ نمازی بن جائے، تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کو تو اجر ملے گا، اس دعوت دینے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ تو بتائیے حضور کی تبلیغ کا نتیجہ، حضور کی تبلیغ کی برکت، حضور کی تبلیغ کا اثر پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ کروڑوں انسان آئے چلے گئے، قیامت تک آتے رہیں گے اور عمل کرتے رہیں گے، ہر ایک کے عمل کا اجر، اس کا ثواب جو ہے حضور کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یا نہیں؟ ویسے ہی حضور کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ اتنا اجر ہونے کے باوجود حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں اجر سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی اجر چاہیے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ فرض نمازیں جا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح فرض جو زکوٰۃ مالی صدقات ہیں وہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے فرض میں۔ حالانکہ یہاں حضور اگر امتی کے کہنے پر سواری کر بھی لیتے تو کوئی حرج تو نہیں تھا، کوئی گناہ کا معاملہ تو نہیں تھا، لیکن حضور نے عظمت کو اختیار فرمایا، اور حضور نے اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر فرمایا کہ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود میں اجر سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو اجر کی اہمیت ہمیں، اور یہ نیکی قیامت کے دن پتہ چلے گا اس کی اہمیت، کہ جب کوئی ایک نیکی کسی کو نہیں دیتا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ نیکی کی کیا اہمیت ہے۔ اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری زمین بھر سونا ہو تو قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کہیں گے بھائی سب لے لو، ہمیں چھوڑ دو۔ وہ بارگیننگ بھی نہیں کرے گا، یہاں تو بارگیننگ کرتا ہے نا، کچھ خریداری کر رہے بھائی 200 کی 180 لے لو، 170 لے لو، بارگیننگ نہیں کرے گا، کہے گا بھائی لے لو میری جان چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ اس کے فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہاں کوئی ایک نیکی خرید نہیں سکتا ہے، نیکی کا وہاں معلوم ہوگا۔ لہٰذا کم سے کم فرائض کے سلسلے میں مسلمان کو فرائض واجبات کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے یہاں یہ درس ہمیں دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک اور حدیث آخری سنا دیتا ہوں، یہ حدیثیں تو ساری اچھی ہیں، یہ بھی سبق آموز ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حضور اپنی نالے نے مبارک گانٹھ لیا کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں، اپنے کپڑے حضور سی لیا کرتے تھے خود ہی، اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے گھر کے کام کیا کرتا ہے۔ تو ایک طرف مقام و مرتبہ حضور کا دیکھیں، اور دوسری طرف حضور کا طرز عمل اپنے متعلقین کے ساتھ دیکھیں، تو یہ اخلاق کریمانہ حضور کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر تھوڑی تھوڑی بات پر گالی دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، حسد رکھنا، برابر میں دکان کھول لی ہے تو یہ تباہ کیوں نہیں ہو جاتا، سارے گاہک لے گیا ہے، بھائی کوئی کہیں نہیں جاتا ہے۔ آج کے دن میں جتنا ملنا تھا وہ مل کر رہے گا، وہ اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے تو ملے گا، نہیں لکھا تو یہ پوری مارکیٹ کی دکانیں بند ہو جائیں آپ کو نہیں ملے گا۔
کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو۔ جب اللہ پر توکل رکھو گے تو حسد بھی پیدا نہیں ہوگا اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس اعتبار سے آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ذرا سا ٹریفک جام ہوتا ہے، جگہ نہیں ہوتی برابر میں، لوگ بیچارے پریشان بھی بہت ہیں، لیکن اپنے نبی کی زندگی ہی سے تو ہر ایک اصلاح پذیر ہوگا نا۔ معاشرے میں بہتری کیسے آئے گی؟ جو حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے اور اس کے رنگ میں رنگیں گے تو اپنا اخلاق بہتر ہوگا، تو معاشرے میں اس کے اچھے نتائج آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے۔ اگر یہ بگاڑ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا تو ایک دن میں اچھا بھی نہیں ہو جائے گا سب کچھ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ نے حضور کے کردار کو اپنانا شروع کر دیا تو آپ اسی وقت سے اچھے ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب برابر سے گزرتا ہے، بیچارے کو راستہ نہیں ملا، کچھ ہو گیا، آ کے گالی دے کے نکل جائے گا، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کم سے کم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے، حضور کے اخلاق کریمانہ سے، اس اعتبار سے کہ حضور کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک غلام ہے، ایک ملازم ہے، 9 سال اس نے خدمت کی ہے، وہ کہتا ہے کبھی مجھے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر خواہ خواہ بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، نفرت ہے۔ تو اس طرح تو مسلمان مضبوط ہوگا ہی نہیں، ایک مضبوط جماعت کی شکل میں سامنے آئے گا ہی نہیں۔ اور اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور بغیر مضبوط جماعت کے اللہ کا دین غالب تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسی صورت میں غالب ہو سکتا ہے، اور شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق ہو۔ لہٰذا کم سے کم ہم اس درجے میں معاشرتی اصلاح کا سبب بن سکتے ہیں کہ اپنے کردار کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کردار کی روشنی میں سنوار کر ایک اچھا مسلمان معاشرے کو دے دیں۔ ہمارا بس اپنے آپ پر تو چلتا ہے نا، دوسرے پر چلے نہ چلے، دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، خود عمل کر کے اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ذات پر تو کنٹرول ہے نا۔ اس لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے محبت کا سلوک کریں، لوگوں سے پیار کا سلوک کریں، لوگوں کی عزت اور احترام کریں، اور اپنے اندر ضبط اور برداشت پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں، اس پر بھروسہ کریں۔ اور یہ خارجی حالات اگرچہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ اداس بھی ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں بھی آ جاتا ہے، آدمی پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور آج کل کے معاشی ماحول کے اعتبار سے اس پر پریشر بہت زیادہ ہے گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ کریں، اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھیں کہ ہر طرح کے مشکل حالات کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینی فرائض بھی پورے کر رہے ہیں، اللہ کی ذات اقدس پر کمال توکل بھی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بھی بن رہے ہیں کہ جب لیڈر جو ہے ہر طرح کی مشقتوں سے گزرتے ہوئے بالکل حشاش بشاش نظر آ رہا ہے، اور اس کے چہرے پر مایوسی کے، اداسی کے اور غم کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو اس سے پیروی کرنے والے کو کتنی قوت اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور کی سیرت طیبہ سے تعلق جوڑنا ہمارے لیے فلاح کا باعث ہے، اور دنیاوی کامیابی بھی اسی میں پوشیدہ ہے، اور اللہ کی رضا بھی اسی میں پوشیدہ ہے، ہماری قبر میں بہتری بھی اسی میں پوشیدہ ہے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے بچ جانا بھی اسی میں پوشیدہ ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ حاصل ہونا بھی اسی میں پوشیدہ ہے، اور میدان محشر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کے جام کا عطا ہونا بھی اسی میں پوشیدہ ہے، اور پل صراط پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے رب سلم کا ساتھ حاصل ہونا بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں حضور کی ولادت باسعادت کے اس پر مسرت موقع پر، اس نعمت عظمیٰ کے عطا کیے جانے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو نعمت ہدایت کی صورت میں، اس عالی شان نبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس ہدایت سے، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر قدم پر رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔